غزوہ بدر کی جنگ اور ابو جہل کی موت کا عبرتناک منظر۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں صف میں کھڑا تھا، میرے دائیں اور بائیں 9 عمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا، بھتیجے، تم نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، چچا جان، میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا میں اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن رحمان کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تکتا رہا۔ دوسرے نوجوان نے مجھ سے یہی سوال کیا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا۔ میں نے اشارہ سے بتا دیا، یہی ابو جہل ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ دونوں لڑکے تلوار لے کر اس پر جپٹے، جس طرح باز اپنے شکار پر جپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کر دیا، ان کے بائیں شانہ پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دہرایا، مگر اکرمہ بچ کر بھاگ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لٹکے ہوئے بازو نے تنگ کیا، آپ نے تلوار کے وار سے اس بازو کو اتار دیا اور آپ بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ میدان میں لڑتے رہے۔ اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل کی زندگی میں کچھ دمک باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا، تو وہی ابو جہل ہے، بتا تجھے آج اللہ تعالیٰ نے کیسے رسوا کیا؟ ابو جہل نے اس حالت میں گمنڈ کے ساتھ یہ کہا، تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں۔ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں، مجھے اس بات کا افسوس ہے، کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھوں قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا، کچھ لوگ کفار مکہ کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے تھے۔ انہی لوگوں میں ابو الخنجری بھی تھا، جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کفار قریش اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی لائے تھے۔ عین جنگ کی حالت میں حضرت مصدر بن سیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ابو الخنجری پر پڑی، جو اپنے گہری دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت مصدر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو الخنجری، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں تجھ کو زندہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو الخنجری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مصدر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف صاف کہہ دیا، اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کہہ کر ابو الخنجری تہش میں آ گیا اور کہا کہ عرب کی عورت کی طرح یہ تانا سننا پسند نہیں کرتا۔ ابو الخنجری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو الخنجری یہ شعر پڑھنے لگا، ایک شریف زادہ نے اپنے ساتھی کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک مر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ لے لے۔ امیہ بن خلف مسلمانوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ جنگ بدر میں جب کفار اسلام کے دونوں لشکر ختم ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کے بنا پر
حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیں۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رحم آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ امیہ نکل کر بھاگ جائے، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے طرح طرح کے آپ پر ظلم اور ستم کیے، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفتہ دفتہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ امیہ لیٹ گیا تو حضرت عبداللہ بن عوف نے ان کو بچانے کے لیے ان کے اوپر لیٹ گئے، ان کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار مدینہ نے اپنی تلواریں مار مار کر امیہ کو اسی وقت واصل جہنم کر دیا اور وہ قتل ہو گیا۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے اور اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے، جب خوب گمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کے حرب و ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوروں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے۔ آسمان سے جب 5000 فرشتے اترے تو انہوں نے کسی کو کورے مارے، کسی کے سر کو اتار دیا، اور یہ سبھی ان کے کارنامے ہی تھے۔ انہوں نے کافروں کے سروں کو تن سے جدا کر دیا، اور اس طرح بڑے بڑے کافر جنگ بدر میں فاصلے جہنم ہو گئے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، اور انہوں نے ہتھیار ڈال کر باغ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل، 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی اکثری طاقت فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو اپنی جنگی حرکات پر بہت غرور اور تکبر کرتے تھے، وہ اکثر اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم کفار کے بڑے جنگجو ہیں، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ میرا نام ابو جہل ہے، میرا نام عتبہ ہے، میرا نام شیبہ ہے۔ ہم ایسے کافر ہیں کہ ہماری للکار سارے عرب میں ہے۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپہ سالاروں نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں نے اور انصار مدینہ نے بڑے بڑے سرداروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹا دیا، اور جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے تو یہ بتا دیا تھا کہ ابو جہل کی لاش یہاں ہوگی، عتبہ کی لاش یہاں ہوگی، شیبہ کی لاش یہاں ہوگی، اور ابو سفیان اس طرح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اور آخرکار کفاروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ کافی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید بھی ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت عاقل بن ابی، حضرت صفوان، حضرت مبشر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معوذ بن افرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت عوف بن افرا، حضرت یزید بن حاضر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان شہدائے بدر میں 13 حضرات میدان بدر میں ہی مدفن ہوئے۔ حضرت عبیدہ بن حارثہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ یہ تو تھا غزوہ بدر کا مکمل واقعہ، جس کو الحمدللہ ہم نے 4 ویڈیو میں مکمل پیش کیا۔ یا الہی، ہم نے نیک اور اچھے ارادے کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا۔ جس نے سنا، یا الہی جس کو یہ علم پہنچا، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اور ہماری ٹیم کو، جس طرح کی وہ محنت کر رہی ہے، معاف فرمانا۔
اور عنقریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔